قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، پردے سے سننے والی دینی بہنیں، وقت مختصر ہے۔ مدرسے سے متعلق غالباً بہت سی باتیں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، اس لیے چند باتیں ماہ رمضان سے متعلق عرض کر کے پھر انشاءاللہ تکمیل حفظ کرا دیں گے اور دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ بہت قریب ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس مبارک مہینے میں کمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا انتظار اور اس کے لیے اہتمام فرماتے تھے، اور رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش فرماتے تھے۔ اس شب قدر کی تلاش کے لیے آپ نے ایک مرتبہ 1 مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ شروع رمضان سے اعتکاف میں رہے آپ۔ 10 دن گزرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے بھی جو آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں معتکف تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے یہ اعتکاف کیا، پہلے عشرے میں مجھے شب قدر نہیں ملی، لہٰذا جو اعتکاف کرنا چاہے اگلے عشرے کا بھی اعتکاف کر لے۔ تو صحابہ نے اگلے عشرے کا اعتکاف کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ عشرہ گزرنے کے بعد، دوسرا عشرہ گزرنے کے بعد کہ مجھے دوسرے عشرے میں بھی وہ نہیں ملی، جو کرنا چاہے آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر لے۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ نے اعتکاف کا ناغہ نہیں کیا۔ ہاں، اگر کسی غزوے میں، جہاد میں تشریف لے گئے تو ویسی صورت میں اعتکاف ناغہ ہوا، مگر اس کی بھی تلافی حضور نے اس طرح سے فرمائی کہ اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور عمر کے آخری برس میں بھی آپ نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ ہم لوگ رمضان کے بہت تذکرے سنتے ہیں نا، جلسے بھی ہوتے ہیں، استقبال رمضان کے، فضائل رمضان کی کتابیں مساجد میں رمضان میں خاص طور پر سنائی جاتی ہیں۔ کیا ہم نے، ہماری بہنیں بھی توجہ کریں ذرا، کیا ہم نے کبھی رمضان کے مبارک تذکروں میں کہیں یہ پڑھا ہے کہ حضور کے زمانے میں رمضان آتا تھا تو بازاروں کی رونق بڑھ جاتی تھی، خرید و فروخت میں اضافہ ہو جاتا تھا، دکانوں پہ بھیڑ بڑھ جاتی تھی، آخری عشرہ آتا تو اتنے لوگ رہتے تھے کہ چلنے کو جگہ نہیں ملتی تھی؟ کہیں کوئی ایسا تذکرہ پڑھا یا سنا ہے اب تک؟ نہیں سنا، نہیں پڑھا کہیں بھی۔ اچھا، اب ڈھونڈ لو، کہیں شاید مل جائے، تو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ مبارک مہینہ بازاروں کا مہینہ نہیں ہے، یہ مبارک مہینہ مسجد کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے، اس کے اندر ایک رات ہے لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس بہتر رات کو حاصل کرنے کے لیے اس مبارک مہینے کا زیادہ حصہ حضور نے کہاں گزارا؟ مسجد میں گزارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر البقاع مساجدها وشر البقاع اسواقها، ساری جگہوں میں سب سے بہتر جگہیں مسجدیں ہیں، اور ساری جگہوں میں سب سے بری جگہیں بازار ہیں۔
بازار ضرورت کی جگہ ہے، جیسے بیت الخلاء ضرورت کی جگہ ہے، بازار بھی ضرورت کی جگہ ہے، ضرورت کی حد تک جاؤ آ جاؤ۔ جیسے بیت الخلاء میں ضرورت سے زائد نہیں بیٹھتا، بازار میں بھی ضرورت سے زیادہ نہ رہے انسان، کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے۔ تو یہ مہینہ جو سب سے بہترین مہینہ ہے، جس میں بہترین رات ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے اس مہینے کو بہترین جگہ مسجد میں گزارنا چاہیے یا بدترین جگہ بازار میں گزارنا چاہیے؟ خاص طور پر بہنیں بھی توجہ کریں اور بھائی بھی، سبھی، کیونکہ سبھی ذمہ دار ہیں۔ ہم اس مبارک مہینے کا بڑا حصہ اور بالخصوص وہ آخری عشرہ جس میں حضور کو شب قدر ملی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید کر دی کہ اب آخری عشرے میں شب قدر ڈھونڈو، 27ویں میں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں میں بھی ہو سکتی ہے، 22ویں میں، 21ویں میں، طاق میں، جفت میں، کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کو ڈھونڈو اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف کرو۔ ہم نے اس آخری عشرے کو سب سے زیادہ بازاروں کا عشرہ بنا دیا۔ اب ہماری عورتیں آخری عشرے میں تو اتنی بھیڑ لگاتی ہیں بازاروں میں کہ کچھ پوچھیے مت۔ پھر بازار بھی گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، بے پردگی سے، بد نگاہی سے، بد زبانی سے، سب سے بھرے ہیں، گناہوں سے بھرے ہیں۔ یہ مہینہ ہے کائے کے لیے؟ نیکیاں کمانے کے لیے، مگر ہم لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ نیکی کیا ہے یہی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ نیکی سمجھ میں آئے تو نیکی کی قدر کریں گے، نیکی سمجھ میں ہی نہیں آئی تو کیا قدر کریں گے؟ اب مثال کے طور پہ بچے قرآن شریف کی تلاوت سے پہلے قرآن کی تلاوت کے فائدے آداب سناتے ہیں، تو بچے بولتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے 3 اہم فائدے، 2 اہم آداب۔ نمبر 1 دل کا غم دور ہوتا ہے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، نمبر 3 ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہم لوگ سنتے ہیں مگر ہمارے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا اس کا۔ اگر فرض کرو بچہ اس کی جگہ یوں بولے کہ قرآن پاک کی تلاوت پہ ہر حرف پر 10 روپیے ملتے ہیں، اگر بچہ یہ بولے تلاوت کلام پاک کے 3 اہم فائدے اور اس میں نمبر 3 پہ سنائے ہر حرف پر 10 روپیے ملتے ہیں، تو اگر بچہ یہ پڑھے تو فوری ہمارے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم بولیں گے اچھا 10 روپے، تو اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ پہ 4-5 ہزار روپے مل جائیں گے پھر تو۔ ہاں، سورہ بقرہ پڑھو تو پھر 1-2 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ تو روپیے پہ کان کھڑے ہو گئے۔ بچے نے پڑھا 10 نیکیاں ملتی ہیں تو ہمارے کان کھڑے نہیں ہوئے۔ بچے نے کہا 10 روپیے ملتے ہیں تو ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو روپیہ سمجھ میں آیا مگر نیکی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک تمثیل بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی امریکہ سے آیا، بہت سے لوگ حیدرآباد کے، کھمم کے، امریکہ، لندن، کہاں چلے گئے، تو ایک آدمی امریکہ سے کچھ دنوں کے لیے وطن آیا، کھمم آیا کہ بھائی 1 مہینہ یہاں رہ کے جائیں گے اپنے آبائی وطن میں۔ یہاں آنے کے بعد وہ بازار گیا بھاجی خریدنے کے لیے، ترکاری سودا خریدنے کے لیے، اور جانے کے بعد اس نے بازار جو لگا ہوا ہوتا ہے جس میں گاؤں کی عورتیں آ کے ترکاری بیچتی ہیں، اس نے ایک گاؤں کی دیہاتی عورت سے 5 روپے کی بھاجی خریدی۔ بھاجی خرید لی، لینے کے بعد پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اتفاق سے کوئی انڈین کرنسی ہے ہی نہیں، روپیے لایا نہیں میں، ایکسچینج کرانا تھا، ایکسچینج نہیں کرایا، یا گھر میں بھول کے آیا۔ ارے بھائی کہاں ہے، روپیے تو ہے ہی نہیں جیب میں، اب اس کو 5 روپے کہاں سے دیں گے بھاجی کے؟ اب 5 روپے نہیں دیں گے تو بھاجی واپس کرنا پڑے گا، تو اب واپس کرو تو اچھا نہیں معلوم ہوتا، لوگ بھی دیکھ کے بولیں گے اتنے اچھے کپڑے پہن کے امریکہ ریٹرن، جیب میں 5 روپے بھی نہیں ہے کیا ان کے؟ تو اس نے سوچا چلو جانے دو، مجھے کیا فرق پڑنے والا ہے، اللہ کا دیا، میرے لیے کوئی اہمیت بھی نہیں ہے اس کی۔ اس نے سوچا چلو 5 روپے نہیں ہیں تو کیا ہوا، جیب میں کچھ ڈالر کے نوٹ رکھے ہوئے ہیں، اس غریب کا فائدہ ہو جائے گا، چلو اس کو ڈالر کا نوٹ دے دیتے ہیں۔ تو اس نے جیب میں سے ایک 10 ڈالر کا نوٹ نکالا فرض کرو، اور اس نے بھاجی بیچنے والی اس گاؤں کی دیہاتی عورت کو 10 ڈالر کا نوٹ دیا، دے کے بولا کہ اماں 5 روپے نہیں مل رہے، یہ رکھ لے تیرے کام آئے گا۔ تو اس بھاجی بیچنے والی دیہاتی گاؤں کی عورت نے ڈالر کا نوٹ ہاتھ میں لیا، الٹ کے پلٹ کے دیکھا
بولنے لگی صاحب کیسا کی دکھ رہا، آپ تک نہیں دیکھی نکو، میرے کو 5 روپے دے دو آپ۔ ارے اماں 5 روپے سے بھی بہت بڑھ کے ہیں، رکھ لے۔ نکو صاحب نکو، میرے کو 5 روپے دے دو آپ، نکو۔ ارے اماں 5 روپے سے بہت بڑھ کے ہیں، بعد میں خوش ہو جائے گی، یاد کرے گی تو رکھ لے، تیرے کام آئے گا۔ نکو صاحب جعلی نوٹاں چل رہے ہیں آج کل، وہ کیا ہے کہ وہ سب نہیں معلوم، میرے کو آپ 5 روپے دو نہیں تو میری بھاجی واپس کرو آپ میرے کو۔ ارے پھر واپس کرنا پڑ رہا۔ تو اس نے جیب میں ادھر ادھر ڈھونڈا تو کونے میں ایک جگہ اتفاق سے ایک 5 روپے کا سکہ مل گیا اس کو۔ تو اس نے 5 کا سکہ نکال کے بھاجی بیچنے والی اس عورت کو دیا، تو اس نے خوشی خوشی 5 کا سکہ لے لیا اور ڈالر کا نوٹ واپس کر دیا۔ ڈالر کا نوٹ ہاتھ میں تھا تو چہرے پہ پریشانی تھی، دل میں بے اطمینانی تھی، یقین نہیں تھا چلتا کہ نہیں چلتا کہ اصلی ہے کہ جعلی ہے کہ۔ 5 کا سکہ ہاتھ میں آ گیا تو چہرے پہ خوشی آ گئی، دل میں اطمینان آ گیا کہ میری بھاجی کی قیمت مجھے مل گئی ہے۔ اب ہم جیسا کوئی جاننے والا ملے گا تو وہ بولے گا پاگل جاہل گاؤں گاں کی بڈھی کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے۔ ارے اگر وہ 10 ڈالر کا بھی نوٹ تھا تو 5 روپے کی جگہ تیرے کو 700-800 روپے مل سکتے تھے۔ ہاتھ آیا ہوا ڈالر کا نوٹ واپس کر دیا اور 5 کا سکہ لے لیا، تو ہم بولیں گے پاگل ہے، جاہل ہے، بڈھی، عقل نہیں ہے اس کو، یہ بولیں گے۔ تو جیسے وہ بوڑھی عورت ہے، ہماری حالت اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ 5 روپے میں اور 10 ڈالر میں تو کچھ نسبت ہے، اس کا کیلکولیشن ہو سکتا ہے، مگر جوتے چپل سامان اور نیکی میں کوئی نسبت نہیں ہے، اس کا کیلکولیشن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم کو جوتا سمجھ میں آیا، چپل سمجھ میں آئی، کپڑے سمجھ میں آئے، سامان سمجھ میں آیا، نیکی سمجھ میں نہیں آئی۔ 2-4 گھنٹے ایک ساتھ بیٹھ کے تلاوت تو کر ہی نہیں سکتے، اتنا نفس ہمارے دلوں میں، اتنی آلودگی ہے، گندگی ہے ہمارے دلوں کے اندر اتنی ہے کہ بازار میں بیٹھے بیٹھے تو گھنٹوں گزر جائیں گے مگر قرآن 1 گھنٹہ نہیں پڑھ سکیں گے، ہم قرآن 1 گھنٹہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اطمینان سے بیٹھ کے گھنٹے 2 گھنٹے تلاوت کی تو توفیق نہیں ہوئی، مگر بازار گئے تو کلر کی میچنگ ڈھونڈنے میں 4 گھنٹے گزر گئے، پسند کا جوتا ڈھونڈنے میں پوری رات گزر گئی۔ اچھے لوگوں کا حال ہے، خالی بے پڑھی لکھی عورتوں کا ہی نہیں ہے، اچھے پڑھے لکھے جاننے والے لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کی آخری عشرے کی راتیں 2-2 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے ایک جوتا چپل ایک کپڑا لینے کے لیے پوری رات لگا رہے ہیں۔ کہاں گئے تھے بھائی رات میں؟ ارے بھائی رات میں چپل لانے گیا تھا، بازار میں اتنی بھیڑ تھی، آئے تب سحری ہو گئی۔ او بہت بڑا کارنامہ کیا آپ نے، تو اتنے عقل مند ہیں آپ، رمضان کے مبارک مہینے میں پوری رات لگا کے ایک چپل لے کے آئے ہیں۔ لے کے مار لو اس کو اپنے آپ کو، اور کیا کرو، پوری رات رمضان کی لگا کے ایک چپل لے کے آئے۔ یہ چندیاں چند خریدنے کے لیے، یہ خواہشات تھوڑی پوری کرنے کے لیے کھمم سے حیدرآباد کا سفر ہو رہا ہے بازار۔ اور ہماری بعض بہنیں روزہ بھی چھوڑ رہی ہیں، کیا بھئی آج روزہ ہے کیا؟ نہیں، آج ذرا شاپنگ کرنا ہے، بلکہ روزہ نہیں رہے۔ آگ لگے ایسی شاپنگ کو جس کے لیے اللہ کا فرض چھوڑ دیا جائے، فرض روزہ چھوڑ دیا جائے۔ بازار میں کھڑے ہو کے رمضان کے مبارک مہینے میں برقع پہنی ہوئی، حالانکہ ان کو کوئی عذر نہیں ہے، مگر صرف شاپنگ کرنا ہے اس لیے روزہ چھوڑ دیا، کھڑے وہاں پی رہی ہیں، شربت پی رہی ہیں، سب پی رہی ہیں، اس لیے کہ شاپنگ کرنا ہے۔ ایسی کیسی شاپنگ ہے بھائی؟ یہ رمضان اس کے لیے ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم کو نیکی سمجھ میں نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں آیا ہم کو نیکی کیا ہے۔ تو اب نیکی جب سمجھ میں ہی نہیں آئی تو قدر کیا کریں گے؟ ارے جیسے اس بوڑھی کو ڈالر نہیں معلوم ہے، 5 روپے معلوم ہے، ہم کو بھی جوتا معلوم، چپل معلوم، سامان معلوم، نیکی نہیں معلوم ہم کو، سمجھ میں ہی نہیں آیا نیکی کیا چیز ہے۔ اچھا ہے کیا بھائی نیکی آخر؟ تو نیکی ایک کرنسی ہے۔ جیسے سعودیہ میں ریال چلتا ہے، امریکہ میں ڈالر چلتا ہے، کویت میں وہاں کا دینار چلتا ہے، دبئی میں وہاں کا درہم چلتا ہے، لندن میں وہاں کا پاؤنڈ چلتا ہے، ایسے ہی ایک کرنسی ہے جس کا نام ہے نیکی۔ نیکی کہاں چلتی ہے بھائی؟ وہ ملک ہم کو نہیں معلوم ہے جہاں نیکی چلتی ہے۔ ڈالر امریکہ میں چلتا ہے، ریال سعودیہ میں چلتا ہے، یہ تو معلوم ہے، مگر نیکی کہاں چلتی ہے آخر؟ بھائی اس عالم سے نکل کے ایک اور عالم میں جانا ہے، مر کے انسان ختم نہیں ہوتا، انتقال ہو گیا، انتقال ٹرانسفر ہو گیا، مرا نہیں، ختم نہیں ہوا، ٹرانسفر ہو گیا، یہاں سے نکل کے وہاں گیا۔ اب مثال کے طور پہ ہم سعودیہ میں جائیں، ہم کو چائے پینا ہے،
ہم ریال لے کے نہ جائیں اور 500 کی نوٹ دے کے چائے کی دکان والے سے بولیں کہ بھائی ذرا چائے دے دو، تو وہ 500 کا نوٹ دیکھ کے بولے گا چائے نہیں ملے گی، جاؤ ریال لے کے آؤ۔ حالانکہ وہ آپ کی 200 روپے میں چائے پڑتی ہوگی، آپ نے اس کے بجائے 500 روپے دیے اس کو، مگر وہ نہیں لے گا، بولے گا اس بازار میں ریال چلتا ہے بھائی۔ امریکہ میں جائیں تو وہ دکاندار بولے گا ڈالر لاؤ، ایکسچینج کی دکان والا تو بدل کے دے گا، مگر عام دکاندار نہیں لے گا آپ سے، کیوں بھائی اس بازار میں یہی چلتا ہے۔ ایسے ہی مر کے دن جب انسان عالم آخرت میں پہنچے گا تو وہاں جانے کے بعد ایک ہی کرنسی چلے گی، وہاں ریال نہیں چلے گا، ڈالر نہیں چلے گا، دینار نہیں چلے گا، درہم نہیں چلے گا، سونا بھی نہیں چلے گا وہاں پہ، خالص سونا بھی نہیں چلے گا، پیور سونا بھی نہیں چلے گا وہاں پہ، وہاں ایک ہی کرنسی چلے گی، نیک ہی۔ ایک آدمی آخرت کے بازار میں دوسرے آدمی سے ملا، ارے بھئی آپ میرے 100 روپے باقی تھے، ایسا 100 روپے باقی تھا، جانے دو آج 1000 روپے لے لو، تو وہ بولے گا نہیں چاہیے مجھے 1000 روپے، ارے 100 کے 1000 دے رہا ہوں بھائی میں، نہیں 1000 نہیں چلے، اچھا 1 لاکھ روپے لے لو، نہیں چاہیے مجھے 1 لاکھ روپے، اچھا جانے دو 1 کلو سونا لے لو، نہیں چاہیے، ارے بھئی کیا دوں تم کو آخر، ارے بھائی یہ جیسے ہم بولتے ہیں نا یہ سعودیہ ہے، یہ امریکہ ہے، یا ریال چلے گا یا ڈالر چلے گا، سامنے والا بولے گا ارے یہاں جو کرنسی چلتی ہے وہ کرنسی دو، کون سی کرنسی چلتی ہے بھائی، یہاں نیکی چلتی ہے، نیکی دو۔ نماز وہ جو قبول ہوئی، جو قبول نہیں ہوئی وہ نہیں، روزہ وہ جو قبول ہوا، جو قبول نہیں ہوا وہ نہیں۔ اصلی نوٹ، جعلی نوٹ نہیں چلے گا، جعلی نوٹ بازار میں چلا سکتا ہے آدمی، عدالت میں پیش کر سکتا ہے کیا؟ نہیں پیش کر سکتا، آخرت کی عدالت میں نہیں پیش کر سکتا، وہاں صرف اصلی نوٹ چلے گا، یعنی اصلی نیکی جو قبول ہوئی نیکی بس وہی چلے گی۔ ارے بھئی میں تم کو سونا دینے تیار ہوں، 1 کلو لے لو، کنٹل لے لو، نہیں چاہیے صاحب، سونا لے کے کیا کروں گا میں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، آج انسان زمین کے اندر سے سونا نکالتا ہے، کھود کھود کے نکالتا ہے، سیکورٹی لگاتا ہے، کرنٹ کے تار لگاتا ہے، فوج بٹھاتا ہے، صاحب اندر سے سونا نکل رہا ہے، یہاں سے سونا نکالو۔ ارے سونا تو کیا پتھر نکالتے ہیں لوگ، سنگ مرمر نکالتے ہیں، ولا فنا نکالتے ہیں، یہ نکالتے ہیں وہ نکالتے ہیں، مگر قیامت کے دن زمین اپنے اندر جو کچھ ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جیسے یہ زلزلہ آیا نا، ایسے ہی قیامت کا زلزلہ جو سخت زلزلہ ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ وہ قیامت کا زلزلہ بڑا زبردست زلزلہ ہے، اس سے بڑا زلزلہ ہم نہیں دیکھ سکتے دنیا میں۔ وہ زلزلہ جب آئے گا تو زمین اپنے اندر جو سونا ہے وہ سب اگل دے گی، نکال کے ڈال دے گی۔ تو آج زمین پہ جیسے پتھر پڑے ہوئے ہیں، چٹانیں پڑی ہوئی ہیں، مٹی کے تودے پڑے ہوئے ہیں، مٹی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی سونا پڑا ہوا ہوگا، لیکن کوئی اس سونے کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ سونا لے لو بھائی 100 روپے کے بدلے میں، نہیں چاہیے بھائی، وہ دو جس کی ویلو ہے، یہ کرنسی سب ڈی ویلو ہو چکی ہے۔ آپ کے وزیر اعظم نے نوٹ بند کر دی تو کرنٹ نوٹ کی ویلو ختم ہو گئی، عالم آخرت میں پہنچیں گے تو روپے کی ویلو ختم، ڈالر کی ختم، ریال کی ختم، سونے کی ختم، چاندی کی ختم۔ کیا دوں آخر تم کو؟ نیکی لاؤ بھائی، نیکی، اور نیکی نہیں دینا چاہے گا کوئی انسان، کیونکہ ہر انسان نیکی کا محتاج ہوگا۔ اس دن ہر ایک اپنے معاملے میں اتنا پریشان ہوگا کہ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا، اولاد کو بھی پلٹ کے نہیں پوچھے گا۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ جس دن انسان چاہے گا کہ اولاد دے کے بھی میں دوزخ سے بچ سکتا ہوں تو بچ جاؤں، اولاد دے کے بچ جاؤں۔ دنیا میں کیا چاہتا ہے انسان؟ دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ اگر میں جل جاؤں مگر میری اولاد بچ جائے، اگر کہیں خدا نخواستہ آگ لگ گئی تو انسان یہ چاہتا ہے کہ بھائی
میں جل گیا، میں مر گیا، پرواہ نہیں، مگر میرے بچے کو بچا لینا ہے۔ مگر دوزخ کی آگ ایسی ہوگی کہ اس دن انسان یہ تمنا کرے گا، مجرم انسان، کہ اگر میں اپنی اولاد کو دے کے بھی چھوٹ سکتا ہوں تو اولاد کو دے دوں اور میں چھوٹ جاؤں۔ اس دن اس عدالت میں سارے فیصلے اسی کرنسی پر ہوں گے۔ اگر سعودیہ میں کوئی عدالت فیصلہ کرے گی جرمانے کا تو بولے گی 1,00,000 ریال دو، امریکہ کی کوئی عدالت فیصلہ کرے گی بولے گی $1,00,000 دو، روپیہ نہیں بولیں گے وہ۔ ایسے ہی اللہ کی عدالت میں جو فیصلے ہوں گے، حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس، ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے، صدقے لے کے آئے گا، نیکیاں لے کے آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ لوگوں کے حقوق مار دیے تھے، کسی کو گالی دی، کسی کا خون بہایا، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کے زمین غصب کر لی، کسی کا مال غصب کر لیا۔ اب لوگ حقدار آئیں گے، آ کے بولیں گے یا اللہ حق دلا دو، تو اللہ میاں بولیں گے کھمم میں کا پلاٹ دو، بولیں گے نہیں ختم، کھمم میں کا پلاٹ کچرا ہو گیا۔ اللہ میاں یہ نہیں بولیں گے کھمم کا پلاٹ تھا اس کے لے لیے تھے تم، وہ پلاٹ دے دو آج، نہیں، اللہ میاں بولیں گے نیکیاں دو اس کو۔ لوگ آتے جائیں گے بھائی دیکھ نیکیاں دے دو اس کو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ پھر بھی لوگ آئیں گے یا اللہ میرا بھی باقی تھا، اللہ میاں بولیں گے اپنے گناہ اپنے حق کے بقدر اس کے اوپر ڈال کے چلے جاؤ، پھر وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس دن کے سارے معاملات نیکی پہ، تو نیکی وہ کرنسی ہے۔ اچھا اس نیکی کو کمانے کا ایک ہی چانس ہے زندگی، مرنے کے بعد کوئی چانس نہیں ہے۔ جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے۔ اب اگر قبر میں جا کے بولے بہت فرصت میں ہوں بھائی اب بیٹھ کے کلمہ پڑھوں گا تسبیح لے کے، تو بہت پڑھو، کچھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ثواب نہیں ملے گا۔ اب قبر میں فارغ ہوں، اب نماز پڑھتا ہوں، پڑھو نماز مگر ثواب نہیں ملے گا، ختم، ثواب کا چانس پورا ختم۔ مرنے تک ہی، مرنے کے بعد پھر ثواب کمانے کا کوئی چانس، نیکی کمانے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اچھا نیکی کتنے میں ملے گی بھائی؟ سعودیہ میں جاتے ہیں ہم، پیسے ختم ہو گئے، بچے کو فون کرے پیسے ڈال دو میاں، بچہ پیسہ ڈال دیا، انہیں 50,000 ڈال دیا تو 2,000 ریال خرید لیا ہم لوگ، 23,000 کے۔ امریکہ گئے، وہاں ضرورت پڑی، بچے سے پیسہ منگا لیے، ڈالر خرید لیے۔ اچھا میرے کو آخرت میں نیکی کی ضرورت پڑے گی تو میں نیکی خریدوں گا، کتنے میں ملے گی بھائی؟ آخر خرید سکتے ہو نیکی؟ نہیں، کتنے میں ملے گی؟ ارے بھائی 20-22 روپے کا ریال ہوگا، 70-80 روپے کا ڈالر ہوگا، 100 روپے کا کوئی دینار ہوگا، تو نیکی کتنے میں ملے گی قیامت کے بازار میں؟ قیامت کے بازار میں نیکی کی اتنی قیمت ہوگی کہ انسان ادا نہیں کر سکے گا۔ اگر کسی انسان کو نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہونے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہو تو وہ انسان دنیا میں جو کچھ ہے سب دینے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ انسان بولے گا کھمم میں سب سے بڑا گھر میرا تھا بھائی، یہ گھر لے لو، میرے کو ایک نیکی دے دو۔ کھمم میں سب سے زیادہ زمینیں میری تھی، سب سے بڑا زمیندار میں تھا، یہ زمینیں لے لو، میرے کو ایک نیکی دے دو، مگر کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ دنیا میں جو کچھ ہے سب دے کے ایک نیکی لینے کے لیے بھی انسان تیار ہوگا، مگر کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نیکی اتنی بڑی کرنسی ہے۔ تو یہ ہماری بے عقلی ہے کہ جیسے اس عورت کو روپیہ سمجھ میں آیا، ڈالر نہیں سمجھ میں آیا، ہم کو بھی دنیا کی چیزیں سمجھ میں آئی مگر نیکی سمجھ میں نہیں آئی۔ اور یہ رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اس کے لیے بس ایک نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ خاص طور پر بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی، بھائی بھی، سب طے کریں کہ ابھی جو 8-10 دن باقی ہیں اس میں جتنی ضروری خریداری کرنا ہو مختصر کر کے کرو۔ اول تو عید کے دن نئے کپڑے پہننا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، سنت کا بھی درجہ نہیں ہے اس کا۔ سنت صرف اتنا ہے اپنے پاس ہے سو کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہننا، باقی کوئی نیا پہنا تو کوئی ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مگر ایک جوڑا کپڑے کے لیے پورا رمضان برباد ہو جاتا۔ لہذا بڑوں کو ضروری بھی نہیں ہے، جن کو پہلے سے بہت ہے ان کو ضروری بھی نہیں ہے، چلو لینا ہے لے لو، ایک آدھ جوڑا لے لو، اور بچوں کے لیے لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بچوں کو خوش کرنا بھی ایک نیکی ہے، چلو لے لو، جو مل گیا، نیا اسٹاک نہیں آیا نہ صحیح، پرانا اسٹاک صحیح، جو مل گیا کل سے جاؤ، بالخصوص جن کو اللہ نے مالی گنجائش دی ہے، جن کو کوئی پریشانی نہیں ہے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے، جاؤ کل سے ہی جاؤ کہ پوری خریداری کر کے آ جاؤ، اور بہنیں بھی ہماری طے کر لیں کہ اب رمضان میں بازار نہیں جانا ہے،
اب روزمرہ کے تھوڑے تھوڑے کام رہتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اتنا تو انسان جاتا ہی ہے، مجبور ہے، ضرورت ہے انسان کی۔ باقی یہ جو خریداری کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا مبارک مہینہ یہ بازاروں میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں، ذکر میں، تلاوت میں، مسجدوں میں، اور عورتوں کی مسجد ان کے اپنے گھر ہیں، گھر کے جس حصے کو وہ مصلی بنا لیں گی وہی ان کا معتکف ہے، وہی ان کے اعتکاف کی جگہ، وہی ان کی عبادت کی جگہ ہے۔ تو اب سب اپنی اپنی مسجدوں میں رہیں اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں گزاریں، نیکیاں کمائیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، رحمت مانگیں، دوزخ کی آگ سے آزادی، خلاصی مانگیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے، دنیا کے مسائل کچھ بھی نہیں ہیں، انسان جیسے ہی مرے گا سارے مسئلے ختم ہیں، اور آخرت کا مسئلہ یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بس کامیاب، اور رہ گئی دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے، کتنا ہی لکھ پتی ہو انسان، کروڑ پتی ہو، جان جیسے ہی نکلتی ہے فقیر ہو جاتا ہے انسان۔ یہاں پر لوگ لکھ پتی کہتے ہیں، کروڑ پتی کہتے ہیں، لیکن بڑے تاجروں کے سرکل میں کیا بولتے ہیں؟ فلاں آدمی 500 کروڑ کا آدمی ہے، فلاں آدمی 1000 کروڑ کا آدمی ہے، فلاں آدمی 2000 کروڑ کا آدمی ہے، یعنی اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ، اتنی جائیداد ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان مرتا ہے تو کسی فٹ پاتھ پہ مرنے والے فقیر کی لاش پڑی ہوئی ہو اور 1000 کروڑ کے آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہو، مرنے کے بعد دونوں برابر ہیں، دونوں میں مال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے ساتھ صرف وہ عمل ہے جو آخرت میں لے کے گئے ہیں، باقی روپیہ پیسہ یہ بھی فقیر ہے جو فٹ پاتھ پہ مرا ہے، اور یہ جو 1000 کروڑ کا آدمی ہے روپیے کے اعتبار سے یہ بھی فقیر ہے، اس وقت کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی ناشیں مردہ خانے میں رکھی ہوئی ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس یہ زندگی تو بس ایسی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ آج مسلمان کمزور اسی لیے ہو گیا کہ ہمارے ایمان کی جو اصل بنیاد ہے، اصل بنیاد توحید ہے، آخرت ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔ تمام پیغمبروں نے حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف ان دو باتوں کی دعوت دی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ یقین کرو کہ اصل زندگی مرنے کے بعد ہے۔ ساری دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی یہ ہے، اس لائف کو انجوائے کر لو، اس لائف سے فائدہ اٹھا لو، زندگی سے مزے اڑاؤ، مگر مسلمان کا ایمان یہ کہتا ہے کہ موت پہ زندگی ختم نہیں ہوتی، موت سے دراصل زندگی سٹارٹ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اعمال کی شامت کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمائے اور مقبول رمضان اپنے ان بندوں کے صدقے طفیل میں نصیب فرمائے جن پر اللہ نے اس مہینے کی رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ ہم نے پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت میں اس پر عمل کرنے والا بنائیں، اور میں آپ تمام حضرات کا بھی اور ہمارے جو مہمان علماء کرام دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ بڑی ہی مصروفیتوں کے باوجود ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے جو ہمارے مہمان خصوصی تھی یہاں پر موجود تھے اور وہ واپس تشریف لے جا چکے ہیں، اب یہ ہمارے دوسرے جو مہمان خصوصی مولانا عبید الرحمن صاحب، ان کی بھی ہم پورے کھمم اہلیان کھمم کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے، ادارے کی طرف سے کچھ تہنیت اور ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں مفتی جلال الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو اس اجلاس کے صدر ہیں، مولانا کی جو ہے شال پوشی فرمائیں۔ صدارتی کلمات طلباء سے گزارش ہے اپنے آ کے بیٹھیں، ختم قرآن ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ مفتی جلال الدین صاحب کی صدارتی کلمات ہوں گے، اس کے بعد جلسے کا اختتام عمل میں آ جائے گا۔ آپ حضرات سکون سے بیٹھے رہیں، چند منٹ کا